السلام مسنون آداب۔ اس تعلیمی یوٹیوب چینل میں آپ تمام ہی ناظرین کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ تنقید اور دبستان تنقید کے متعلق ہماری لیکچر سیریز جاری ہے۔ تنقید کیا ہے، تنقید کی اہمیت کیا ہے اور تنقید کے اصول و ضوابط کیا ہے، اس حوالے سے ہم آلریڈی لیکچر کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں تنقید کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ ایک ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، جس میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہمارے چینل سے استفادہ کرنے والے ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ ایسے تمامی احباب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز وہ ہمارے موٹیویشن کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف چینل کو سبسکرائب کیجئے بلکہ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کیجئے۔ تاریخ زبان اردو اور تنقید پر مبنی تمام ویڈیو کی نوٹس نوری اکیڈمی کی آفیشیل ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ آپ سے گزارش ہے ڈسکرپشن میں لنک کے ذریعے سے ویب سائٹ پر وزٹ کر کے نوٹس کو حاصل کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو، جس کا عنوان ہے تنقید کیوں ضروری ہے۔ تنقید ادب کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ہمیشہ مختلف رائے دی گئی ہے۔ بہت سے علماء ادب ہیں جنہوں نے تنقید کو ادب کے لیے غیر ضروری بلکہ مضر اور مہلک بتایا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تنقید سے ادب کی نشو و نما پر برا اثر پڑتا ہے۔ قاری کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ کسی ادبی کارنامے سے براہ راست اور بغیر کسی وسیلے کے لطف اندوز ہو، اور یہ کہ تنقید نگار غیر ضروری اور ناپسندیدہ واسطہ بن کر ادب پارے اور اس کے قاری کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور خواہ مخواہ اس کے ذہن میں الجھاؤ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ فلابیر نے تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ بتایا، ٹینیسن نے تنقید کو گیسوئے ادب کی جو کہا، چیخوف نے تنقید نگار کو اس مکھی سے تشبیہ دی جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ ایمرسن نے اس خیال کا اظہار کیا کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ڈرائیڈن نے کہا کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ بائرن نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر چوٹ کی کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو۔ خود ہمارے ادب میں تنقید سے نفرت کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں۔ جوش جب تک زندہ رہے تنقید کے خلاف رہے۔ دراصل سنجیدہ لوگ اس تنقید کو ناپسند کرتے ہیں جو صرف عیب جوئی اور نکتہ چینی سے سروکار رکھتی ہے۔ مثلاً کسی زمانے میں والٹر نے شیکسپیئر پر بیجا نکتہ چینی کی تھی۔ نوجوان شاعر کیٹس پر اس کے بعض ہم عصروں نے ایسے حملے کیے کہ وہ ٹیوبرکلوسس یعنی تپِ دق یا ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ رشید و طوعت نے خاقانی اور فرخی نے فردوسی پر گندگی اچھالی۔ مرزا محمد رفیع سودا نے میر تقی میر اور رجب علی بیگ سرور نے میر امن کو طنز کا نشانہ بنایا۔ مرزا یگانہ نے غالب شکنی پر فخر کیا۔ یہ سب بری اور غیر منصفانہ تنقید بلکہ بغض و عداوت اور ذاتی پرخاش کی مثالیں ہیں۔ ایسی تنقید یقیناً قابل نفرت ہے، ورنہ ادب کے لیے تنقید کی ضرورت
آج بھی اہم ہے۔ ریچرڈس نے کہا ہے کہ تنقید نگار ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ تنقید نگار کو بجا طور پر مالی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مالی چمن سے گھاس پھوس کو نکال پھینکتا ہے، پھولوں اور پودوں کی نگہداشت کرتا ہے۔ تنقید نگار اپنی تحریروں سے ایسی فضا پیدا کر دیتا ہے جو اعلیٰ درجے کے ادب کی تخلیق کے لیے سازگار ہو۔ وہ ایک طرف قاری کی ذہنی تربیت کرتا ہے تو دوسری طرف فنکار کا رفیق و مددگار ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خدمات صرف وہ تنقید نگار انجام دے سکتا ہے جو بغض و عناد سے پاک ہو، جو داخلیت اور ذاتی پسند ناپسند سے بلند ہو کر ادب کو پرکھنے کا حوصلہ رکھتا ہو، یعنی اس کی تنقید میں خارجیت اور معروضیت ہو، جو محاسن کو اجاگر کرنے کے باوجود محض داد و تحسین میں گم ہو کے نہ رہ جائے، جو معائب اور خامیوں کا پتہ بھی لگائے، انہیں واضح بھی کرے، مگر اس کا انداز ہمدردانہ ہو، جس کا مطالعہ وسیع ہو اور جو ادب کے علاوہ فلسفہ، جمالیات، سائنس، عمرانیات، معاشیات، اقتصادیات اور نفسیات جیسے علوم پر حاوی ہو۔ عالمی ادب کے قدیم و جدید رجحانات سے پوری طرح باخبر ہو، نہ روایت کا پرستار ہو نہ اس سے بیزار، وسیع نظر اور آفاقی ذہن رکھتا ہو، جس کا طریقہ کار سائنسی ہو اور جو کسی ادبی و فنی کارنامے سے آگے بڑھ کے فنکار تک اور پھر فنکار سے اس کے عہد و ماحول تک پہنچے، اس کا تجزیہ کرے۔ ایسا تنقید نگار صحیح معنی میں تنقید نگار کہلانے کا مستحق ہے، اور ایسی تنقید کو کسی بڑے سے بڑے تخلیقی کارنامے کا ہمسر قرار دینا عین انصاف ہے۔ تنقید نگار کسی فن پارے کے معائب و محاسن کا پتہ لگانے اور اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھتا۔ وہ فن پارے کو ہر زاویے سے دیکھتا، ہر ممکن طریقے سے کھنگالتا اور اس کی تمام باریکیوں سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے وہ فنکار کو سمجھنے اور اس کے ذہن میں اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے عہد اور ماحول کا جائزہ لیتا ہے۔ جتنے علوم مددگار ہو سکتے ہیں وہ ان سب کی مدد سے چھان بین اور تلاش و جستجو کا عمل اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو جائے، یعنی وہ فن پارے کی تہ تک نہ پہنچ جائے۔ گویا وہ ادب اور فن کی دنیا کا کولمبس ہے۔ تنقید نگار کا کام بہت پیچیدہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ وسیع اور نظر گہری ہو۔ اس سے بہت سے علوم سے مدد لینی پڑتی ہے، اس لیے تمام اہم علوم سے اسے آگاہی ہونی چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ نوجوان کو تنقید نگار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کم علم اور کم تجربہ رکھنے والا تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تنقید نگار کے ایک ذہن میں بہت سے ذہنوں کی صلاحیتیں جمع ہونی چاہیے، ورنہ وہ تنقید سے انصاف نہیں کر سکے گا۔ مطلب یہ کہ عام قاری کے برعکس تنقید نگار ایک باشعور قاری ہوتا ہے اور ضروری علوم پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ کسی ادبی و فنی کارنامے کو سمجھنے اور سمجھانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی تنقیدی رائے ایک طرف تو فنکار کی رہنمائی کرتی ہے، دوسری طرف وہ فن پارے تک رسائی میں قاری کی مدد کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قاری نے کسی فن پارے کو پسند یا ناپسند تو کر لیا، مگر اس پسند ناپسند کا سبب کیا ہے
وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اس فن پارے سے متعلق کوئی تنقیدی مضمون پڑھ کر اسے اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے اور وہ ذہنی الجھن سے نجات پا لیتا ہے۔ تنقید سے متعلق ایک اور غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ تنقید کو صرف خوبیوں سے سروکار رکھنا چاہیے، بعض کا خیال ہے اسے صرف خرابیوں سے خبردار کرنا چاہیے، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہے۔ تنقید دونوں پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد کسی کارنامے کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے۔ تنقید کے لیے غیر جانبداری کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ نہایت پیچیدہ ہے۔ ایک حساس انسان ہی اچھا تنقید نگار ہو سکتا ہے، اور احساس کے ساتھ غیر جانبداری ممکن نہیں۔ اس لیے تنقید نگار کی کسی نظریے سے وابستگی قابل اعتراض نہیں۔ جو چیز ضروری ہے وہ ہے خلوص۔ جب وہ کسی کارنامے کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھے تو ادب اور فن کی طرف اس کا رویہ مخلصانہ ہو۔ ان تمام اصول و ضوابط کی روشنی میں آج بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادب کے لیے تنقید بہت ضروری ہے، جس کے سبب سے اعلیٰ ادب تخلیق پاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ادبی تنقید کے اصول اور تنقید کے دبستان کو پیش کیا جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔